اور جو سمندروں کے کناروں پر کشتیوں کو لوٹتا تھا، بدامنی پھیلاتا تھا، جس کے پاس دھاتوں کی بہت بڑی جمعیت تھی، ان دونوں کا معاہدہ کروا دیا گیا، دریا میں حکومت قائم کروا دی گئی۔ یہ لوگ حجاز مقدس پر حملے کرتے رہے، حتیٰ کہ 1924 میں ان لوگوں نے حرمین شریفین پر برطانیہ کی حکومت کی امداد سے قبضہ کر لیا، اور ان لوگوں نے حکومت برطانیہ کو دستخطوں سے لکھ دیا کہ سعودی عربیہ جو ہے اس میں بظاہر حکومت ہماری ہوگی، لیکن در حقیقت برطانیہ والوں کی حکومت ہوگی۔ اس موجودہ سلطان فہد کے باپ کا معاہدہ عبدالعزیز کا کتابوں میں چھپ چکا ہے اس کے دستخطوں سے کہ سعودی حکومت پوری دنیا میں کسی ملک سے کوئی معاہدہ نہیں کرے گی جس وقت تک کہ اندرون خانہ برطانیہ کی حکومت سے اس کی پیشگی منظوری حاصل نہیں کی جائے گی۔ اس سے کیا ثابت نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے سعودی عربیہ کو برطانیہ کی کالونی بنا دیا ہے، اور آج تو یہ بات کسی سے چھپی چھپی نہیں کہ سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ کی آرمی فوج کا مکمل کنٹرول امریکہ اور برطانیہ کے پاس ہے۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ کیا اس وقت سعودی عربیہ میں آرمی کا انتظام یہود و نصارہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رضوی کے پیروکاروں نے حرمین شریفین پر قبضہ کیا، انگریزوں کی مدد سے قبضہ کیا، علماء اہل سنت کو بے دردی سے شہید کیا گیا، علماء اہل سنت کے بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں میں شہید کیا گیا، اور دودھ پیتے ہوئے بچے جو ہیں ان کو گودوں میں شہید کیا گیا، اور عورتوں کے پستان کاٹے گئے۔ یہ چیزیں تاریخ میں مرقوم ہیں اور ثبت ہیں، اور سیدہ فاطمہ سمیت سید الشہداء حضرت حمزہ سمیت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی سمیت رسول اللہ کی امی سیدہ حلیمہ سعدیہ سمیت تمام اہل بیت، تمام صحابہ اور رسول اللہ کے پیاروں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں دریا بستی میں جا کے محمد بن سعود کے جانوروں کی کھرلیاں محفوظ ہیں، اور اس کے وہ مکانات جو اس کی طرف منسوب ہیں اور اس کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں 25 سال کی عمر سے لے کر رسول اللہ 53 سال کی مدت تک 28 سال تک سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مکان میں رہے، اس مقام پر بیت الخلاء تعمیر کرائی گئی ہے مکہ مکرمہ۔ ان کے موٹے موٹے عقائد کیا ہے وہابیہ کے؟ جو رسول اللہ کو وسیلہ مانے وہ کافر ہو جاتا۔ کیا صدیق اکبر رسول اللہ کو وسیلہ نہیں مانتے تھے؟ کیا عمر فاروق رسول اللہ کو وسیلہ نہیں مانتے تھے؟ کیا عثمان غنی وسیلہ نہیں مانتے تھے؟ حیدر کرار وسیلہ نہیں مانتے تھے؟ کیا امام حسین وسیلہ نہیں مانتے تھے؟ امام زین العابدین کے اشعار موجود ہیں، وہ وسیلہ نہیں مانتے تھے؟ امہات المومنین رسول اللہ کو وسیلہ نہیں مانتی تھی؟ ان لوگوں نے نہ صرف اس زمانہ کے اہل سنت کو مشرک قرار دیا، بلکہ ان لوگوں نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کے صحابہ کو مشرک قرار دیا۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ کو وسیلہ مانتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ کمزور عقیدہ والے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز نہیں ہوتی بد عقیدہ لوگوں کے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص خانہ کعبہ کی طرف منہ کر تھوکتا تھا، لوگوں نے عرض کیا حضور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے؟ فرمایا لا یصلی بکم، آج کے بعد تمہیں جماعت نہ کرائے۔ حاضر ہوا یا رسول اللہ آپ کے حکم سے لوگوں نے میرے پیچھے نماز بند کر دی۔ فرمایا انک عصیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ تو جو خانہ کعبہ کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اور جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والے ہیں ان کو اذیت پہنچائے اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ان کے بڑے بڑے عقیدے یہ ہیں وہابیوں کے،
لوگ کہتے ہیں نہیں معمولی باتیں ہیں، یہ فروئی اختلافات ہیں۔ طاہر القادری ایران سے پیسہ لیتا ہے، اسے گرانٹ ملتی ہے ایران سے، اس لیے وہ کہتا ہے فروئی اختلافات ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ فروئی نہیں ہے، رسول اللہ کی گستاخی کا مسئلہ فروئی نہیں ہے، رسول اللہ کا گستاخ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے، اور یہ وہابیہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے یہ فروئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کا مسئلہ اذان سے پہلے فروئی ہو سکتا ہے، 11ویں شریف کا ختم فروئی ہو سکتا ہے، علم غیب کی تفاصیل جو ہیں وہ فروئی ہو سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ فروئی نہیں ہو سکتا۔ سنت و جماعت میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے۔ شیعہ کے نزدیک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کھڑا ہوا ہے، اہل سنت کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ کر، اہل سنت کے نزدیک یہ بھی کفر ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ درست تھی، رسول اللہ نے صحابہ سے ڈرتے ہوئے تقیہ کیا، پردہ ڈال دیا، اہل سنت کے نزدیک یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ شیعوں کے نزدیک بقا کا عقیدہ ہے کہ اللہ بات کہتا ہے پھر اسے ذہن ہوتا ہے اس پر کہ میں نے غلط بات کہہ دی، پھر تو تصحیح کرتا ہے، اس کو بقا کا عقیدہ کہتے ہیں، اصول کافی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اہل سنت و نزدیک کے نزدیک جو شخص بقا کا عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور یہ تمام عقیدے خمینی اور پاکستان اور ایران کے اثناعشری شیعوں کے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک پاکستان اور ایران کے تمام اثناعشری شیعہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ اب اہل سنت اور وہابیہ میں کیا فرق ہے؟ اہل سنت وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عظمیٰ ہے۔ وہابیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو وسیلہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہابیوں کے نزدیک ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت محدث علی پوری تک تمام مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ یہ تمام مسلمان تو رسول اللہ کو وسیلہ مانتے ہیں۔ وہابیہ کے نزدیک تمام اہل بیت بھی کافر ہیں، امہات المومنین بھی کافر ہیں، شہدائے کربلا بھی ان کے نزدیک مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ سب رسول اللہ کو وسیلہ مانتے ہیں۔ یہ انگریز کی سازش تھی، ایک طرف تو ان کی نشانیوں کو مٹا دیا ہے، کہتے ہیں فلاں کا نام و نشان مٹا دیا، کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے فلاں کا نام و نشان مٹا دیا۔ کیا رسول اللہ کے نام نشانات نہیں مٹائے گئے؟ کیا رسول اللہ کی یادگاریں نہیں ساخت کی گئی؟ کیا آثار نبویہ کو حجاز مقدس میں برباد نہیں کیا گیا؟ کیا مزارات اہل بیت و صحابہ کو نہیں شہید کیا گیا؟ تو اہل سنت میں اور وہابیہ میں فرق بتا رہا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی، بے شک جماعت اسلامی کے مودودی کے نزدیک غلط ہو سکتی ہے اور غلط ہوئی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میرے پاس حوالہ چیک کر لے، رسائل و مسائل سے اور سیرت نبی سے کہا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے رسول اللہ کی پیشین کوئی غلط ہو سکتی ہے، مودودی کہتا ہے رسول اللہ کی پیشین کوئی غلط ہو سکتی ہے، وہابیہ کہتے ہیں رسول اللہ کی پیشین کوئی غلط ہو سکتی ہے۔ میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ وہابیہ کا عقیدہ ہے جس کا نام محمد ولی ہے اسے ذرے کا بھی اختیار نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مٹیوں سے چشمے جاری کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ مخلوق دیوبندی کو سنی آپ نے نہیں کہنا، ان کو وہابی کہنا ہے۔ یہ بات